اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں خلاصہ قرآن کو لے کر کے، جو کہ ہمارا 23واں پارہ چل رہا تھا اور میں نے پاؤ پارہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ اب میں پھر پاؤ پارہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، تو کیونکہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ بڑھاپا فنا ہونے کو یاد دلاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی کاریگری کا بڑا عمدہ نمونہ رکھا ہے۔ پہلے اسے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تندرست و طاقتور جوان بناتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہی ہٹا کھٹا نوجوان بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کے دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور چلنے کی ساری قوتیں، ساری صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مٹی کے سپرد ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی تبدیلی اور تغیر ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ یہ دنیا بھی ایک دن ختم ہو کر تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ یہ ہمیں سورہ یاسین کے آیت نمبر 68 میں یہ ہمیں خلاصے کے طور پر بتایا گیا کہ سمجھنے والی بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، وہ بچپن میں، وہ بالکل لڑکپن میں، وہ بالکل نہایت ہی کمزور تھا، جسے ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کو کیا کیسے کھانا ہے، ہم کو کیسے پینا ہے، ہم کو کیسے رہنا ہے۔ ابھی اس کے پاس ایسے ہاتھ ہلانے کی تک کی بھی جرت نہیں ہوتی ہے۔ پھر کچھ دن آتے ہیں کہ اس کے ہاتھ ہلنے لگتے ہیں، کچھ دن میں وہ بڑا ہوتا ہے تو اب اس کے ہاتھ اس طرح سے مڑنے سڑنے بھی لگتے ہیں، اس کا جسم کروٹیں لینا بھی شروع کر دیتا ہے، اور پھر کچھ دن بعد کے وہ اب بیٹھنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور کچھ دن کے بعد تو وہ کھڑے ہو کر کے گر کر کے چلنا بھی سیکھ جاتا ہے، اور پھر ابھی اس کے نہایت ہاتھ پیر کمزور ہوتے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد اس کے ٹانگوں میں وہ قوت، وہ جوش، وہ طاقت، وہ جذبہ، اور اس کے ہاتھوں پیروں میں، اس کے دماغ میں اس کی صلاحیت وہ بڑھ جاتی ہے۔ ہر طرح سے آنکھیں بھی اس کی روشنی سے بڑی تیز ہو جاتی ہیں۔ بچپن میں اس کو اتنا نہیں دکھائی دیتا، لیکن جو ہی وہ بڑا ہوتا، آنکھوں میں بھی اس کی روشنی بڑھتی ہے، ہڈیاں بھی اس کی مضبوط ہوتی ہیں، گوشت بھی اس کے اوپر مضبوطی سے چڑھتا ہے، ہر طرح سے وہ نہایت طاقتور، مضبوط اور طاقتور بن جاتا ہے۔ جوانی کی عمر پہنچتے اب جوانی کی عمر وہ پہنچ گیا، بڑا طاقتور ہوا، لیکن اب جوانی کے بعد سے جو زندگی اس کی آئی ہے، اب پھر وہی بچپنا اس کا لوٹ رہا ہے کہ اب پھر سے نہایت اس کا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہاتھ اس کے پیر وہ اتنی طاقتور چیزوں سے اٹھانے کو اب اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہی ہے۔ پیروں سے وہ چلنے کو بھی اب معذور ہوتا جا رہا ہے، لاٹھی کا سہارا لیتا ہے۔ کچھ دن کے بعد پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن چارپائی کے سہارے پڑ جاتا ہے، اور وہ کھانے پینے تک کے لیے محتاج بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا کمانا دمانا سب بند، وہ چارپائی پر پڑا ہے، اور کچھ دنوں بعد اس کے منہ سے بات نکلنا بھی بند ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح وہ مٹی کے ایک دن سپرد ہو جاتا ہے، یعنی قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں انسان کو بتاتی ہیں، انسان کو دکھاتی ہیں، انسان کو درشاتی ہیں، اور انسان کو درس دیتی ہیں کہ دیکھو، یہ ساری تبدیلی اور تغیر ہمیں یہ اس بات کا درس دے رہی ہیں کہ جس طرح ہم پیدا ہوئے، دانت آئے، بال آئے، سب آئے، پھر سب کچھ ایک دم میں ہم کو نوجوان اور حسن جمیل عطا کرا اللہ نے، اور پھر اس کے بعد پھر یہی ساری چیزیں ہم سے چھین لی گئیں، دانت بھی ٹوٹ گئے، بال بھی ختم ہو گئے، جسم بھی کمزور ہو گیا، اور پھر اس کے بعد قبر میں ہم جانے والے ہیں۔ اب یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ دیکھو، اسی طرح یہ دنیا ہے، یہ دنیا جو بنی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے، لیکن ایک دن جس طرح ہم ختم ہو گئے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ جس طرح ہم آج قبر کے اندر جا رہے ہیں، اسی طرح یہ دنیا بھی اللہ ایک دن ختم کر دیں گے۔ یہ ہمیں درس اور سبق لینا چاہیے، اور ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس دنیا میں نہ لگ کر کے، اس فنا دنیا میں ہمیں نہ لگ کر کے، ہمیں جو آخرت اور عاقبت کی طرف ہمیں قدم اپنے زورداروں کی طرف زور کی طریقے سے ہمیں بڑھانا ہو چاہیے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 میں کہ بڑھاپا فنا ہونے کو یاد دلاتا ہے، اور یہ دنیا بھی یقیناً جب اللہ نے قرآن میں کہا یہ فنا ہو جائے گی تو پھر فنا ہونا ہی اس کو ہونا ہے، قیامت آنی ہی آنی ہے، اس کا ہمیں یقین ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہے۔ جو قیامت کا منکر ہے وہ کافر، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن عزیز ساتھیوں، جب ہمیں کو یہ پتہ ہی ہے دنیا فنا ہونے والی، تو ہم اس دنیا کی خاطر کیوں اس کی حوث میں، اس کی حرص و لالچ میں ہم کیوں بڑھتے چلے جاتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں نا، اپنی آخرت کی طرف حرص و لالچ میں پڑیں۔
ہم یہ سوچیں کہ ہم جو ہے کیا ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ہم نے وہاں کوئی اعمال کریں ایسے نہیں کریں. ہم اس طرح کی جب اپنا محاسبہ کریں گے، اپنا مراقبہ کریں گے، تو پھر یقیناً ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. اور جب ہم ان چیزوں آخرت کی طرف تصور ہی نہیں کریں، دنیا میں ہی گھستے چلے جائیں گے، تو پھر نہیں، ہمیں ایسا لگے کہ دنیا نہیں ختم ہونے والی ہے. تو عزیز ساتھیوں، یہ سبق ملا ہمیں سورہ یاسین کے آیت نمبر 68 میں. چلیے اچھا، اب جو ہے سورہ صافات شروع ہو گئی ہے. آیت نمبر 1 سے معلوم ہوا کہ نماز میں صف بندی کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے قسم کھائی ہے جو حکم الہی سننے کے لیے اپنے 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 مقاموں پر صفوں میں کھڑے رہتے ہیں. اس عظمت اور بزرگی میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو نماز اور اسلام کی سربلندی کے لیے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. صف بندی کرنے والے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. اس لیے ہمیں دینی و اجتماعی کاموں میں شانہ بشانہ، نماز میں خاص طور پر صف بندی کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اس سے ایک چیز یار یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو بتایا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے بیان کرا کہ وہ اپنے اپنے مقاموں میں صفوں میں کھڑے رہتے ہیں. اس عظمت اور بزرگی میں وہ بھی لوگ داخل ہیں جو نماز اور اسلام کی سربلندی کے لیے صفوں میں کھڑے رہتے ہیں. یعنی نماز میں صفیں لگائی جاتی ہیں، اور یہ صف بندی جو ہے اللہ کو بڑی محبوب ہے. اس لیے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ دینی اور اجتماعی کاموں میں ہمیں شانہ بشانہ، نماز میں خاص طور پر صف بندی کا اہتمام کرنا چاہیے. نماز میں تو ہے ہی، لیکن ویسے بھی اور دوسرے امور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صف بندی کا اہتمام کرنا چاہیے. صف بندی کیسے؟ ہمیں جو ہے ایک جٹ ہو کر کے ہر کام کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. چاہے وہ ہماری قیادت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری سیاست کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری جو ہے شریعت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری جو ہے معاشرت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری جو ہے معاشیت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری جو اخوت کا، ہر طرح سے ہر معاملے پر، ہر سطح پر ہمیں جو ہے صف بندی میں ہی ہونا چاہیے، شانہ بشانہ ہی ملنے چاہیے. ایسا نہ ہو آج یہی اس بے راہ روی کو ہم دیکھ کر کے آج ہم ذلت کی غار میں، ذلت کی دلدل میں پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور ہم کو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے اپنے اندر سے ادھر سے نکال کر کے ادھر سے ٹکڑا کر دیا، ادھر ٹکڑا کر دیا، ادھر ٹکڑا کر دیا. اب ہم کیا بچے؟ کچھ نہیں بچے ہیں. تو اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں دینی اور ملی، سماجی، ہر طرح کے کاموں میں اجتماعی طور پر ہمیں دشمنوں کے خلاف ایک ہو کر اپنے اپنے جو ہے اپنے مقام پر کھڑا ہو کر کے ان سے مقابلہ کرنا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو خلاصہ قرآن پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.